السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پہ عام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 163 تا 165 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کا جو نزول ہے، جو ان کا جو بعثت ہے، جو ان کو مبعوث کرنا، ان کے بارے میں فرمایا۔ چند نبیوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات باور کرائی کہ اس سے پہلے بھی میں انبیاء اور رسل بھیجتا رہا ہوں۔ فرمایا انا اوحینا الیک، اے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسے میں نے وحی کی تھی نوح کی طرف، والنبیین، اور دوسرے انبیاء کی طرف، من بعد، ان کے بعد۔ یعنی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تو بہت ہی تھوڑے لوگ، کہا جاتا ہے کہ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی اور چند گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو آپ نے بد دعا کی تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے سب مخلوق کو مٹا دیا، سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ تو اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا پھر نئے سرے سے آباد ہوئی۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، پھر میں نے وحی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سلام اللہ علیہ کی طرف میں نے وحی کی، وعیسیٰ وایوب، عیسیٰ اور ایوب کو میں نے بھیجا، ویونس وہارون، یونس اور ہارون کو، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، وآتینا داود زبورا، اور داود علیہ السلام کو تو میں نے زبور بھی دی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، چند رسولوں کے ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے انبیاء، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن پاک کا مقصد نہیں ہے، تو تمام انبیاء رسل کی یہاں فہرست بیان کی جا سکتی ہے، تو چند انبیاء کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی میں نے اور بھی انبیاء کو بھیجا اور آپ کو بھی بھیجا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی۔ موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی یہ امتیازی ایک شان ہے۔ لیکن ایک بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مکالمہ ہوا، جب بات چیت ہوئی، تو من وراء حجاب، قرآن کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے تھی، دھوپ دو تھی، یعنی کہ بات ڈائریکٹ ہو رہی تھی، لیکن وہ پردے کے پیچھے تھی۔ رسولا مبشرین و منذرین، میں نے بھیجے رسول اس لیے کہ وہ ڈرائیں، خوشخبری دیں اور ڈرائیں، یعنی اچھے کاموں کے عمل پر خوشخبری اور برے کاموں سے ڈرائیں، لئلا یکون للناس، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے لیے، علی اللہ حجۃ، اللہ کے لیے کوئی حجت بعد الرسل، رسول بھیجنے کے بعد، یعنی اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں میں نے بھیجے کہ لوگوں میں یہ حجت نہ رہے کہ ہمیں تو علم نہیں تھا اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے اسی لیے اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ تمہارے یہ جو بہانہ بازی ہے یہ ختم ہو جائے۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ طاقتور بھی ہے اور وہ ہر حکمت کو جانتے ہیں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل جو حاجرہ کے وطن سے اور اسحاق جو ہے وہ سارہ کے وطن سے تھے۔ تو اسی طرح جتنے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، یا وہ اسماعیل سے ہیں یا وہ حضرت اسحاق سے ہیں۔ البتہ حضرت اسحاق سے سلسلہ نبوت دیر تک چلتا رہا۔ جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی آئے ہیں یا رسول یا نبی، وہ سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سے پھر آگے سلسلہ نبوت رک گیا، اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ تو یہاں آخرت کے فلسفہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ قیامت کے دن ہر کسی کا امتحان ہوگا، اور اس امتحان سے نتائج نکلیں گے، صاف بات ہے۔ کوئی پاس ہوگا، کوئی فیل ہوگا، لیکن ظاہر امتحان سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھایا جانا، کچھ علم دینا ضروری ہے کہ جس کو جانچا جا سکے، کچھ جمعہ کام جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں پر اتمام حجت کر دیا کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حجت ہے کیا۔ بنیادی حجت تو عقل ہے، انسان کی سمجھ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کی صورت نمبر 36 آیت نمبر 36 میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، یقیناً یعنی سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں بات پرس ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں عطا کی ہیں، سمجھ، بوجھ، عقل جو اللہ فرمائے، ان کے بارے میں بھی انسان سے پوچھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انسانی نفس کے لیے کے اندر جو نیکی اور بدی کا جو تمیز اللہ تعالیٰ نے ایک دیکھیں، انسان جب برا کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کام اچھا نہیں کر رہا۔ سورہ شمس میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ قسم ہے نفس انسانی کی جیسا کہ اس کو سنوارا، پر اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز رکھی ہے۔ اللہ نے نبی اور رسول جو بھیجے ہیں، گویا تمام حجت ہے ان لوگوں کے لیے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے اعلیٰ کردار کے مالک لوگ تھے، ان کے دامن کردار میں کوئی داغ دھبا نہیں تھا، ان کی سیرت و اخلاق کھلی کتاب کی مانت تھی جو لوگوں کے سامنے تھی۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی نبی یا رسول جو ہے وہ اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی وجہ سے یا نیکیوں کی وجہ سے نبی نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو خود چنا ہے اسے ہی نبی، اپنا نبی اور پیغمبر یا رسول بنایا ہے، یعنی عمل سے کوئی آدمی جو ہے وہ نبی نہیں بنا۔ بہرحال رسولوں کے آنے کے بعد حق تو کھل کر سامنے آ گیا، حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور اب اللہ کے سامنے محاسبے کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کوئی حجت نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اس آیت کے جو الفاظ ہیں رسولا مبشرین و منذرین، کہ رسول بھیجے تاکہ بشارت دیں اور خبردار کریں، یعنی ڈرائیں بھی اور خوشخبری بھی دیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ باقی نہ رہ جائے لوگوں کے پاس یہ حجت، اس مقابلے میں کوئی عذر یا بہانہ نہ رہ جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان بہانہ بازی کرے گا، تو اللہ نے یہ پہلے بتا دیا کہ میں نے آپ کے اپنے پیغمبر، اپنے رسول تمہارے پاس بھیج دیے ہیں، اپنا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس کو جو اچھا کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو برا کرے گا اس کے لیے سزا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخر میں اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا خاتم النبیین بنا کر، فرمایا سورۃ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر لوگوں پر، اور ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
جو اس سے بلند درجے میں آپ کی جو رسالت کی تکمیلی حیثیت ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں، سورۃ فتح میں اور سورۃ صف میں ان الفاظ سے یعنی بیان هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرما رہے کہ میں نے نبی پاک اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے رسول بنا کر، دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کرے اس دین کو پوری دنیا پر۔ جتنے بھی دین ہیں، اس دین کی یہ ایک امتیازی شان ہے۔ اللہ رب العزت میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری نصیب فرمائے، اور آپ کی اطاعت، یعنی نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔